جناب کلیم اللہ کا زمانہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ اللہ اکبر۔ بارش نہیں پڑ رہی، بارش نہیں پڑ رہی۔ قحط کا عالم یہ ہے کہ جانور مرنے لگے، انسان تباہ ہونے لگے، ہلاک ہونے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، دعا پہ دعا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جناب پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی قبول نہیں فرمائی۔ اے لوگوں، پیغمبر کی دعا تو رد نہیں کی جاتی، پیغمبر کی دعا تو قبول ہوتی ہے۔ پھر آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی تھی؟ وجہ کیا تھی؟ آپ نے کبھی سمجھا؟ آئیے اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ یہ جانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی قبول نہیں فرما رہا تھا، بارش کیوں نہیں برس رہی تھی، قحط کیوں پڑا ہوا تھا۔ آپ اس ویڈیو میں یہی جانیں گے۔ آئیے نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ دوستان محترم، میں نے قرآن مقدس پارہ نمبر 30 سورہ ہمزہ کی آیت نمبر 1 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ کچھ دیر میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ، اور آپ کو میں بتاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالی جناب کلیم اللہ علیہ السلام کی دعا کو کیوں قبول نہیں فرما رہا تھا، اور آپ یہ بھی سمجھیں گے کہ قحط کا عالم کیوں ہوا، بارش کیوں نہیں ہوئی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بہت زیادہ تعداد میں شیئر کر دیں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ آپ کے زمانے میں ایک مرتبہ یوں ہوا کہ قحط اتنا پڑ گیا کہ جانور مرنے لگے، انسان ہلاک ہونے لگے، کھیتیاں ختم ہو گئی، زمین خشک ہو گئی، پانی کا نام تک نہیں۔ لوگ آئے کلیم اللہ کی بارگاہ میں کہ چلو اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے کلیم اللہ، آپ کلیم اللہ ہیں، آپ تو رب سے کلام فرمانے والے ہیں، آپ تو رب سے بات چیت کرتے ہیں، آپ دعا فرما دیجیے۔ دیکھیے نا، جانور مرنے لگے ہیں، جانور پیاس سے مرنے لگے ہیں، ہلاک ہونے لگے ہیں، انسانوں کی حالت بری ہے، ہماری کھیتی باڑی تباہ ہو چکی ہے، اناج پیدا نہیں ہو رہا ہے، زمین خشک ہو چکی ہے، قحط کا عالم ہے، ہر طرف بربادی کا دور دورہ ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ اکٹھے ہو کے موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں ایک میدان میں جمع ہو جاؤ۔ سارے کے سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اے اللہ، میری قوم تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، پروردگار یا اللہ تو بارش برسا دے، اس قحط کو دور فرما دے۔
اس عذاب کو ہم سے ہٹا لے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ مجمع چلا گیا۔ جناب کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام رب سے ہم کلام ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے پروردگار، اے مولا، تو میری دعا آخر قبول کیوں نہیں فرماتا؟ اے پروردگار عالم، کیا ہوا آج تو نے میری دعا کو قبول نہیں فرمایا؟ کہیں اے کلیم اللہ، تمہاری دعا تو میں قبول کر لیتا، لیکن تمہارے مجمع میں ایک آدمی ایسا تھا جس کی وجہ سے میں نے تمہاری دعا کو بھی رد فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ کتنا بڑا پاپی ہوگا، وہ کیا کرتا ہوگا وہ آدمی؟ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پیغمبر کی دعا بھی قبول نہیں فرماتا ہے اس کی بدولت۔ کلیم اللہ عرض کرتے ہیں رب ذوالجلال، اے پروردگار عالم، یہ تو بتا دے وہ آدمی کون سا گناہ فرماتا ہے، وہ کون سا گناہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے جب رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، او میرے کلیم، تمہارے مجمع میں ایک چغل خور ہے، غیبت کرنے والا ہے، لوگوں کی برائیاں کرنے والا ہے، ہم اس کی بدولت تمہاری دعا کو بھی قبول نہیں فرما رہے۔ اس مجمع میں وہ شامل ہے اور وہ جب تک رہے گا ہم دعا قبول نہیں فرمائیں گے۔ اللہ اللہ۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے ارشاد عرض کیا، اے پروردگار عالم، جب تو نے مجھے اتنا بتا دیا تو یہ اور بتا دے مولا کہ اس آدمی کا نام کیا ہے، تاکہ میں ہاتھ پکڑ کے مجمع سے اس کو نکال دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے کلیم اللہ، میں اس کا رب ہو کے اس کو رسوا نہیں کر رہا، تم اس کو رسوا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کہا، میں تو پروردگار ہو کے اس کا مالک ہو کے میں اس کو رسوا کرنا نہیں چاہتا، وہ گناہگار تو ہے لیکن میرا بندہ ہے، میں اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا بلکہ ان کو مہلت دیتا ہوں کہ وہ تائب ہو جائیں، وہ توبہ کر لیں، وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، وہ اب بھی دوبارہ میری طرف پلٹ جائیں تاکہ میں ان کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے ارشاد فرمایا، نہیں کلی، میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات، حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام مجمع کے اندر گئے، خطاب کرنے لگے اور آپ نے فرمایا، او لوگو، میری بات کو توجہ سے سننا، میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ہم جو کئی روز سے مسلسل یہاں دعا مانگ رہے ہیں اور ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مجمع میں ایک ایسا شخص ہے جو غیبت کرتا ہے، اس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ دوستو، آپ نے غیبت کا معاملہ دیکھا، غیبت کتنی خطرناک ہے۔ آج جسے دیکھو وہ ایک دوسرے کی برائی کرنے میں لگا ہے، بھائی بھائی کی برائی کر رہا ہے، حالانکہ قرآن تو بیان فرماتا ہے، رب کا ارشاد گرامی ہے، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، جو ایک انسان دوسرے کی برائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اگر وہ غیبت کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ کیا آپ پسند کریں گے یہ؟ نہیں نا۔ تو پھر میرے دوست باز آ جائیں۔ آج جسے دیکھو فلاں نے یہ نہیں کیا، اس کے اندر یہ کمی ہے، اس کے اندر یہ کمی ہے۔ اللہ اکبر۔ کاش کو ہم اپنی کمی دیکھ لیتے کہ ہمارے اندر بھی اتنی کمیاں ہیں، تو پھر ہمیں کسی کی کمی نظر نہ آتی، لیکن ہم نے اپنی کمیوں کو پس پشت ڈال کے
دوسروں کی کمیاں ہم تلاش کر رہے ہیں۔ آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس میں یہ اچھائی بھی ہے، اس میں یہ اچھائی بھی ہے، اس میں یہ اچھائی بھی ہے۔ اس کے اندر 100 اچھائیاں ہیں اور ایک برائی ہے، تو آپ کو وہ ایک برائی نظر آ گئی، اس کی 100 اچھائیاں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ ان پہ بھی دھیان کیا کرو، اور اپنے اندر اگر ایک بھی کمی ہے تو اس پہ بھی آپ غور کرو۔ لیکن ہم سراپا کمیوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی کمی نظر نہیں آتی، اور دوسروں کی ایک کمی بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ اللہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نظر کا قصور ہے۔ جو جیسا ہوتا ہے اسے ویسا نظر آتا ہے، سمجھنے نہیں؟ ہاں، جو جیسا ہوتا ہے اسے ویسا نظر آتا ہے۔ اے دوستو، غیبت مت کرو۔ غیبت کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا۔ غیبت کرنے والا ایسا ہوتا ہے، غیبت کرنے والوں کے گناہ بہت تیزی سے بڑھتے ہیں، اور جو نیکیاں ہوتی ہیں ان کو ایسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، جیسے ایک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، یعنی لکڑی اگر آگ میں ڈال دی جائے تو وہ تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی، اسی طرح سے انسان کی نیکیاں غیبت کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ غیبت ان کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ توبہ کرو اس گناہ سے۔ یہ مت کہو کہ فلاں میں یہ چیز ہے، فلاں یہ کام کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی کمی بھی ہے تو بھی اس کے پیچھے نہ کہو، یہی غیبت ہے۔ اور کمی نہیں ہے اور آپ پھر بھی اس کے اندر کمی نکال لیں تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ ہو گیا بہتان۔ یہ تہمت ہوتی ہے، بہتان ہوتا ہے، اور بہتان غیبت سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اے عزیز، یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ایک دوسرے کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے اور برائیوں کو تلاش کر کے ان کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ ہر اس شخص کے لیے خرابی ہے، یعنی جو غیبت کر رہا ہے، جو چغل خوری کر رہا ہے، ایک دوسرے کے عیبوں کو تلاش کر رہا ہے۔ اب اللہ نے جب خرابی بتا دی تو اس میں بھلائی ہو ہی نہیں سکتی، اس میں بھلائی نہیں ہو سکتی، اللہ کی قسم۔ اور جس کو رب نے خراب بتا دیا ہو تم اسے اچھا سمجھ کے کر رہے، اللہ کی قسم یاد رکھیے، کہ غیبت کرنے والا تمہارے سامنے اس کی غیبت کرے گا، اور جب وہ چلا جائے گا تم پیچھے ہوگے تو پھر وہ تمہاری غیبت کرے گا، تم چلے جاؤ گے، تو ٹھیک ہے، یعنی آپ کے سامنے اس کی اور اس کے سامنے آپ کی۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں محفوظ رہ جاؤں گا، نہیں، ایسے انسان کی زبان سے کوئی بھی محفوظ رہ ہی نہیں سکتا۔ ہاں صحیح بات ہے، کوئی بھی نہیں رہ سکتا۔ تو دوستو، آپ سے میری گزارش ہے، اس کبیرہ گناہ سے جس کی وجہ سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، نیکیوں کو آگ لگ جاتی ہے، دیمک کی طرح یہ کھا جاتی ہے، جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح سے غیبت جو ہے انسان کی نیکیوں کو تباہ کر دیتی ہے، کھا جاتی ہے۔ اے دوستو، ہم کیوں لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی غیبت کرنے میں؟ اور ہماری بہنیں اللہ ماشاء اللہ، ان میں مردوں سے بھی زیادہ بڑی تعداد ہے جو یہ چغل خوری کے اس بڑے عظیم گناہ میں پھنسی ہوئی ہیں، اس لیے باز آ جاؤ۔ اب جانتے ہیں کلیم اللہ کا زمانہ، اللہ اکبر، بارش نہیں برس رہی، بارش نہیں برستی، کلیم اللہ کا زمانہ ہے۔ اللہ کے کلیم نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، رب نے ارشاد فرما دیا، تمہارے اس مجمع کے اندر ایک آدمی ہے جس کی وجہ سے میں بارش نہیں برسا رہا، ورنہ میں تمہاری دعا قبول کر کے بارش کو برسا دیتا۔ اللہ کے کلیم اس مجمع سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے لوگو، اس مجمع کے اندر ایک ایسا آدمی ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، میں حکم دیتا ہوں یا تو وہ ہمارے مجمع سے اٹھ کے چلا جائے یا پھر اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اتنا کہا تو وہ جو شخص غیبت کرتا تھا، پہلے یہ گناہ کم تھا، کوئی ملوث تھا، اس لیے اسے احساس ہو گیا کہ اس گناہ کا مرتکب تو میں ہی ہوں،
اور اب تو گھر گھر کی یہ کہانی ہے، آدمی آدمی کی یہ کہانی ہے، عورت عورت کی یہ کہانی ہے۔ ہر گھر کو اٹھا کے دیکھو، ایک سے ایک بڑھ کے غیبت کرنے والا بہترین زبردست طریقے سے آپ کو مل جائے گا۔ لیکن اس وقت میں نہیں تھا، اللہ کے کلیم نے جب اتنا کہا، اس شخص کی آنکھوں سے جہاں وہ بیٹھا تھا وہیں آنسو نکل گئے۔ اے مولا، میں اتنا برا ہوں، اے پروردگار عالم، کیا میں اتنا برا ہوں؟ میری وجہ سے بارش نہیں برس رہی، میں غیبت کر کے اتنا تیری بارگاہ میں برا ہو چکا ہوں، میں اتنا منحوس ہو چکا ہوں، میں اتنا بڑا ظالم ہو چکا ہوں کہ تو ایک پیغمبر کی دعا کو رد کر رہا ہے۔ اے پروردگار عالم، کیا یہ اتنا بڑا گناہ ہے؟ اے اللہ، میں اتنی بڑی تباہی کی دہلیز پر میں نے قدم رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، دل میں ایسی توبہ کرتا ہے، ایسی توبہ کرتا ہے، ایسی توبہ کرتا ہے، کہتا ہے اے رب ذوالجلال، آج کے بعد میں تیری قسم کھاتا ہوں، آج کے بعد کبھی غیبت نہیں کروں گا، کبھی چغلی نہیں کروں گا، کبھی کسی کی برائی نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، کبھی کسی کی بھی برائی نہیں کروں گا۔ اللہ اللہ، حضرات محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی موجود ہیں، وہ شخص اپنے دل میں ہی دعا کر رہا ہے، رب کائنات نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہ کرنے کے بعد، احساس شرمندگی کے بعد اس نے توبہ کی، اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑایا، اپنے رب کی بارگاہ میں گریہ و زاری کی، اپنے رب کی بارگاہ میں آنے کے بعد اس نے ندامت کے آنسو بہا دیے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، سچے دل سے توبہ کر لی۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہو۔ اللہ اکبر، رب کائنات کی بارگاہ میں جب اس نے توبہ کی، رب نے اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ ادھر کلیم اللہ کے ہاتھ اٹھتے ہیں، اے رب کائنات، تو میری دعا کو قبول فرما لے، بارش برسا دے، بارش برسا دے، اے اللہ قحط کو ہم سے دور فرما دے، اے اللہ ہمارے اوپر جو قحط کی پریشانی ہے اس سے تو ہمیں آزاد فرما دے۔ اللہ اکبر، ابھی کلیم اللہ کے ہاتھ نیچے بھی نہ آئے تھے، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر، اور اتنی بارش بڑھی، حضرات وہاں کا قحط مٹ گیا، بارش ہو گئی، جانور جو ہے پانی پینے لگے، انسان شاد ہونے لگے، کھیتیاں سرسبز ہونے لگی۔ اللہ اکبر، جناب کلیم اللہ نے عرض کیا تھا اے رب ذوالجلال، تو یہ کہتا تھا کہ تمہارے مجمع میں ایک آدمی ایسا بیٹھا ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں فرما رہا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہاں میرے کلیم، بات تو یہی تھی، لیکن جب تم نے کہا تھا، جب تم نے اس سے کہا تھا، پورے مجمع سے خطاب کیا تھا کہ تم میں ایک انسان ایسا ہے جو غیبت کرتا ہے، جو چغلی کھاتا ہے، جو برائیاں بیان کرتا ہے ایک دوسرے سے۔ اللہ اکبر، جب اس نے سنا کہ تم نے کہا تھا کہ اس کی وجہ سے رب کائنات ناراض ہے اور اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، ہماری دعا اس کی وجہ سے قبول نہیں ہو رہی ہے، تو اے کلیم اللہ، جب اس نے کہا، آپ نے کہا تھا، تو اس نے ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کی، ہم نے اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا اور ہم نے اس کے صدقے میں بھی بارش بھی عطا فرما دی ہے۔ اے لوگوں، یاد رکھو، یہ گناہ ایسا گناہ ہے جس سے تباہی ہوتی ہے، یہ چغلی کا گناہ ایسا ہے جس سے بربادی ہوتی ہے، یہ چغلی کا گناہ ایسا ہے جس سے قحط پڑتا ہے، یہ چغلی کا گناہ ایسا ہے جس سے رب کائنات بارش کو روک دیتا ہے، یہ چغلی کا گناہ ایسا ہے اللہ اکبر جس سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، یہ چغلی کا گناہ ایسا ہے جس میں گھر میں نحوست پیدا ہوتا ہے، یہ چغلی کا گناہ، غیبت کرنے کا گناہ ایسا گناہ ہوتا ہے جس میں گھر میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے، یہ چغلی کا گناہ ایسا گناہ ہے جس میں گھر میں بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب آپ اپنے روزمرہ کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے شب و روز کا جائزہ لیں، ہم کتنی برائیاں کر رہے ہیں، ہم کتنی غیبتیں کر رہے ہیں، ہم کتنی چغلیاں کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کی برائی کرنے میں ملوث ہیں۔ خدا را میرا رب ارشاد فرماتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ایک دوسرے کے عیب کو بیان کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے۔ تو باز آ جاؤ، یہ رب کی نظر میں بہت برا کام ہے اور آپ اس برے کام کو بہت تیزی سے انجام دے رہے ہو، یہ بیماری اتنی تیز پھیل رہی ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ اے میرے بھائی، آپ کسی کی غیبت کر کے، آپ کسی کی چغلی کر کے، آپ کسی کی عیب جوئی کر کے، آپ اس کے عیبوں کو دوسروں کے سامنے بیان کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں لوگ مجھے اچھا کہیں گے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے برا بنا دیا ہو وہ کبھی اچھا ہو ہی نہیں سکتا، اور جسے رب اچھا بنا دے وہ کبھی برا ہو نہیں سکتا۔ تو اگر رب کی بارگاہ میں آپ عزیز بننا چاہتے ہیں، رب کی بارگاہ میں آپ اچھے بننا چاہتے ہیں، رب کی بارگاہ میں آپ تقویٰ والے بننا چاہتے ہیں، رب
رب کی بارگاہ میں آپ متقی بننا چاہتے ہیں، رب کی بارگاہ میں آپ پرہیزگار بننا چاہتے ہیں، تو پھر رب نے جس چیز سے منع کر دیا ہے آپ اس سے باز آ جاؤ۔ رب نے غیبت کرنے سے منع کیا، اس سے باز آ جاؤ۔ چغلی سے منع کیا، باز آ جاؤ۔ تہمت اور بہتان سے منع کیا، باز آ جاؤ۔ نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے، نمازی پڑھو۔ روزے کے لیے کہا ہے، روزہ رکھو۔ زکوٰۃ کے لیے کہا ہے، زکوٰۃ دو۔ قرآن عظیم کی تلاوت کے لیے کہا ہے، قرآن عظیم کی تلاوت کرو۔ ہر وہ کام کرو جس پہ شریعت کا حکم نافذ ہے، ہر وہ کام سے باز آ جاؤ جسے رب تعالیٰ منع فرما رہا ہے۔ اے لوگو، غیبت بہت بڑا خطرناک گناہ ہے، اس سے انسان تباہ ہو جاتا ہے، دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہو ہم دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی ہمارا بیڑا پار ہو، تو غیبت جیسی خطرناک اور زہریلے گناہ سے آپ توبہ کر لیجئے۔ امید ہے انشاءاللہ جب آپ ان گناہوں سے توبہ کریں گے، رب کائنات تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، تمہیں بھلائیوں تمہیں دونوں جہان میں بھلائی عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہم سب کو دونوں جہان میں بھلائی عطا فرمائے اور ہم سب کو غیبت کرنے جیسے خطرناک اور جو ہے زہریلے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، یہ جو ہم نے چینل بنایا ہے شادان رضا آفیشیل کر کے، انشاءاللہ اس پہ روزانہ آپ کو نئے بیانات، تقاریر، نعتیہ کلام اور روزمرہ کے وہ مسائل جن کی آپ کو ضرورت ہے انشاءاللہ آپ تک آتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے شادان رضا آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔